ہم جنرل الیکشنز میں تاخیر کو برداشت نہیں کریں گے. ہماری پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے, کسی قیمت پر بھی الیکشنز کو مؤخر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور چیف سیکرٹری دونوں کو معطل بھی کیا جائے اور ان کو فوراً وہاں سے پنجاب سے جو ہے نکالا جائے. اور پھر اگر الیکشن کمیشن کہے کہ جی یہ شفاف الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر شفافیت تو یہیں سے ٹپکتی ہے کہ انہوں نے ہمارا نشان تک چھین لیا الیکشن کمیشن نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سینٹ کی جو قرارداد ہے جو کہ 14 سینیٹرز نے اتفاق رائے سے جو تو نہیں لیکن بائی میجورٹی کہتے ہیں کہ ایک قرارداد منظور کی ہے کہ الیکشنز کو مؤخر کرائے جائیں. یہ نہ صرف توہین سپریم کورٹ ہے, عدالت ہے, کیونکہ آرٹیکل 190 میں سپریم کورٹ نے جب یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ 8 فروری کو ہوگا اور یہ پتھر پر لکیر ہے. اور پھر دوبارہ جب لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا جس کے خلاف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں آئی تھی تو اس میں نہ صرف انہوں نے اس حکم کو معطل کر دیا تھا بلکہ وکیل کو بھی ایک توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا کہ کسی قیمت پر ہم جنرل الیکشنز میں تاخیر کو برداشت نہیں کریں گے اور آئین سے ماورا کوئی قدم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ سینٹ آف پاکستان جس میں کورم بھی پورا نہیں تھا اور اس کے باوجود وہ قرارداد کو کثرت رائے سے جو منظور کیا گیا وائس اس سے, وہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف توہین آئین ہے بلکہ توہین عدالت عظمیٰ ہے اور اس کا بھی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ اگر وہاں وکیل کو نوٹس مل سکتا ہے توہین عدالت کا کہ کیوں کر آپ نے یہ درخواست دی جو التوا کا باعث بن سکتی ہے, تو یہاں تو ایک براہ راست قرارداد پیش کر کے اس کو منظور کیا گیا کہ الیکشن کو مؤخر کیا جائے, جبکہ یہ آئین جس چیز کا متقاضی تھا اور سپریم کورٹ کا جو بڑا واضح دو ٹوک فیصلہ تھا یہ اس کی بھی تضحیق اور توہین ہے. سو ہماری پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے, کسی قیمت پر بھی الیکشنز کو مؤخر نہیں ہونا چاہیے, مزید التباہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. 8 فروری جو ایک یقیناً تاریخ دی گئی ہے اس میں پھر بے یقینی کی کیفیت نہ اجاگر کی جائے اور پھر ایک سراسیمگی اور کنفیوژن کو جنم دینے کے مترادف ہے جو جس سے اعتراض کیا جائے, بلکہ تمام جو ادارے ہیں وہ تن من دھن سے الیکشن کے شفاف اور بر وقت انعقاد کی طرف تمام عمل جو ہے اس پر کریں. دوسرا یہ دیکھیے گا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ سپریم کورٹ نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ دیجیے گا. اب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کارکنوں کے جتنے ہمارے امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے میسو اسکیل پر, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریبونل نے فیصلے کیے ہیں آپ نے دیکھا کہ بیشتر وہ فیصلے جو ہے کاغذات نامزدگی کی منسوخی کے تنسیخ کے ان کو مسترد کر کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں. اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہے وفاقی ہو چاہے صوبائی ہو اور چاہے انسپیکٹر جنرل پولیس جو کہ پولیس کی سربراہ ہوتے ہیں مختلف صوبوں میں اور اسلام آباد میں, یا وہ جو ہے چیف سیکرٹریز ہوں جو بھی مختلف صوبوں اور مرکز میں ہیں, انہوں نے کس قدر اس معاملے میں جو ہے الیکشن کمیشن کی بھی تضحیق کی جو احکامات الیکشن کمیشن نے جاری کیے تھے اور سپریم کورٹ کی جو واضح ہدایت تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے یہ یقینی بنائے کہ تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کی کسی قسم کی مداخلت نہ کرے. اور ہم نے جو سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے جو سوموار کو لگی ہے,
جس میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب لاہور کو اور چیف سیکرٹری جو ہے پنجاب حکومت پنجاب ان کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو پنجاب کو جو نوٹس دیا گیا ہے سوموار کے لیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور چیف سیکرٹری دونوں کو معطل بھی کیا جائے اور ان کو فوراً وہاں سے پنجاب سے جو ہے نکالا جائے, کیونکہ جو پنجاب میں انہوں نے 20 سے لے کر 30 تاریخ تک اور اس کے بعد بھی اپیلوں کی سماعت تک آج تک جو تسلسل اور تواتر کے ساتھ جو ہمارے امیدواران اور ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے جو ہے پرپوزرز ہیں یا جو سیکنڈرز ہیں یا ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جس انداز سے ان کو رف اپ کیا گیا, جس انداز سے ان کو اغوا کیا گیا, جس انداز سے ان کے کاغذ پھاڑے گئے, جس انداز سے ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے اور ان کو پابند سلاسل کیا گیا, اور وکلاء تک جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ بھی نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ ان کو بھی محبوس کیا گیا, اور باروں نے پھر مل کر ان کو مخلصی دلائی. حتیٰ کہ خرم لطیف کھوسا جو خود NA 127 کے جو امیدوار تھے اور جن کے پیروی کر رہے تھے, ان کے دفتر سے انہیں گرفتار کیا گیا 31 کو, اور یکم کو عدالت عالیہ میں جب ساری بار پیش ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا کہ وکلاء پر اگر اس طرح سے دوبارہ کیا گیا حرکت, نہ صرف انہوں نے وہ قواش کر دی کارروائی بلکہ ہتھکڑیاں جو عدالت میں لگائی گئی تھی وہ کھلوائی گئیں اور انہیں جو ہے آزاد کیا گیا, اور اس مقدمے کو بھی بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر قلعدم قرار دیا. اور انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ اگر وکیل کو اس طرح سے دوبارہ میرے پاس آئی کوئی شکایت ہراساں کی تو پھر یہ SHO یا پولیس آفیسر جو بھی ہے وہ پھر اس کا ذمہ دار ہوگا. تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وکلاء کے انہوں نے چیمبر تک نہ چھوڑے اور وکلاء کو بھی انہوں نے ہراساں کیا, تو اس کی براہ راست ذمہ داری کیئر ٹیکر حکومت پر آتی ہے, اس کی انسپیکٹر جنرل پولیس پر آتی ہے جس کی پولیس جو مس یوز کی ہے اپنی اتھارٹیز, اور چیف سیکرٹری پر اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ جتنے ریٹرننگ آفیسرز ہیں یہ ڈپٹی کمشنر ہو یا ADC ہو یا ADCG ہو یا اسسٹنٹ کمشنر ہو, یہ سارے ایڈمنسٹریٹو مشینری میں چیف سیکرٹری اور صوبائی حکومت کے تابع آتے ہیں. اور پھر اگر الیکشن کمیشن کہے کہ جی یہ شفاف الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر شفافیت تو یہیں سے ٹپکتی ہے کہ انہوں نے ہمارا نشان تک چھین لیا الیکشن کمیشن نے, اور نشان چھیننے کا مطلب یہ ہوتا ہے پارٹی کو پریکٹیکلی ڈسبینڈ کرنے کے مترادف ہے. یہ مولانا مودودی کے کیس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا, یہ شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ میں یہ بات انہوں نے مندرج کی کہ سمبل کی الیکشن سمبل کی کیا اہمیت اور کیا افادیت ہوتی ہے, اور کتنی جو ہے اس علاقے میں جہاں 50-60% جو ہے ناخواندگی ہے وہاں سمبل کا مطلب ہے کہ اس کو ووٹ کا حق سے محروم کرنا ہے ووٹرز کو بھی. تو اس لیے یہ نہ تو الیکشن کمیشن کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی فراہم کر رہا ہے اور نہ ہی حکومتیں جو ہے کیئر ٹیکرز اور ان کے جو ہے نیچے سے کارندے جو IG یا چیف سیکرٹریز ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہے نہ صرف عوام اس کا جو ہے خود محاصرہ کرے گی بلکہ عوام انشاءاللہ 8 فروری کو اپنے محبوب قائد جو ہے عمران خان کے امیدواروں کو میسو طریقے سے کامیابی سے ہمکنار کرے گی, تاکہ یہ جو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے.